آج ہم نے 13واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیام کو قبول و منظور فرمائے اور خطاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے۔ سورہ رعد مکمل ہوئی اور سورہ ابراہیم بھی مکمل ہم نے سنی۔ سب سے پہلا مضمون ہے توحید کا مضمون، اور توحید جب انسان کے اندر پوری مکمل طرح سے راسخ ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے قریب ہو جاتا ہے اور انسان کے معاملات خود بخود سیدھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور توحید کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو فکر والا ذہن، شکر والی زبان رکھنی، شکر والی زبان اور فکر والا ذہن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں ہمیشہ فکر کرے، غور کرے، تدبر کرے، سوچے یہ تمام چیزیں جو بنائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کے اندر وہ اکیلا ہے، تو میرے معاملات تو چھوٹے سے، بھئی آسمان کے سامنے ہماری پیدائش کیا ہے، پھر آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، اگر اس پر وہ قادر ہے تو میرے اور آپ کے معاملات کتنے سے ہیں اللہ کے سامنے۔ جب وہ ذات اکیلے اتنے کام کر سکتی ہے تو کیا ہمارے کام نہیں کر سکتی؟ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا سورہ رعد میں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کھمبوں کے، اور جس کو تم دیکھتے بھی ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوئی۔ وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو چلایا، مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک کا وقت مقرر رکھا۔ سبحان اللہ، ہر ایک کا وقت مقرر رکھا۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور یہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سامنے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ اللہ پر یقین کرنے والے بن جاؤ، اللہ پر یقین آپ کا پختہ ہو جائے، پختہ یقین۔ دیکھیں، جہاں ہم اللہ کی بڑی جو مخلوقات میں سے ایک آسمان ہے، اس کو دیکھ کر یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے پر، ہماری روزی پیدا کرنے پر، ہماری اولاد کو پیدا کرنے پر، ان کے تمام معاملات کو سیٹ کرنے پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی آسمان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو آپ کے سامنے رکھ کر اور ہمارے سامنے رکھ کر یہ دلیل دی ہے، جو ذات اس پر قادر ہے وہ آپ کے معاملات پر بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے سمجھا۔ اچھا، دوسرا، زندگی کے اندر صبح شام کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ صبح شام کی تبدیلیاں یعنی اوقات، سارے وقت برابر نہیں رہتے۔ اس کی تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور چاند سے دی ہے۔ کیا سورج ہمیشہ لال ہی رہتا ہے؟ وہ بھی کبھی کم کبھی زیادہ، صبح آتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے۔ دیکھو، اس کو اس طرح سے بھی سمجھو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ بھئی یہ تو بڑی مخلوق ہے، اس کو میں رب مانتا ہوں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ ڈوب گیا اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ڈوب جانے والے کو میں رب نہیں مان سکتا۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، کتنی بڑی مخلوق، پوری دنیا کو روشنی دیتی، پوری دنیا کو۔ اور للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج چاند سے آگے نہیں بھاگ سکتا، بات سمجھ آگے نہیں۔ اور یہ رات کو جو چاند نظر آتا ہے، سورج رات میں نہیں نکل سکتا، چاند دن میں نہیں نکل سکتا۔ فرمایا ہر ایک کے وقت مقرر کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، ہر ایک۔ اسی طرح ہماری زندگی کے وقت مقرر ہے، کب خوشی آئے گی، کب غمی آئے گی، کب غریبی آئے گی، کب مالداری آئے گی، کب روزی کشادہ ہوگی، کب تنگ ہوگی۔ بس رب سے جڑ کے رہنا ہے، ہمیشہ شکر والی زبان رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وقت لائے اس پر شکر ادا کرنا ہے اور اس پہ راضی ہو جانا ہے۔ ہم نے خطبے میں جمعہ کے دن نفس کے بارے میں ایک بات سنی تھی، اور ایک بات رہ گئی تھی، بہت بڑی بات رہ گئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ یہ جو نفس ہے نا،
آج کا پارا نفس سے شروع ہوا، نفس سے، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ جو بڑی بات رہ گی وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ شق ہوا، اور ایک روایت کے مطابق 2 مرتبہ سینہ ہارٹ اوپن سرجری، کیا کہتے ہیں اس کا؟ ہارٹ اوپن سرجری، اس طرح سے کاٹ کے، ایسے کر کے، دل کو نکال کے ایک تشت میں رکھ کے دھو کے، اس میں سے جو ایک تھوڑا سا کالا حصہ تھا، حظ الشیطان، برائی، تکلیف دینے والی بات، ایسی چیز کہ جو خراب ہو، جس سے ہمیں برے وسوسے آتے، برے، وہ نکال کے دوبارہ زمزم سے دھو کے، پھر فٹ کر کے، پھر سینہ جوڑ کے، پھر سل دیا۔ اللہ! اور جانتے ہیں کتنے منٹ میں ہوا؟ سیکنڈ 2۔ اللہ اللہ اللہ! اس پر ورک آؤٹ زیادہ ہوا، اس پر نہیں، اس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے نا، 6 سال کے، حلیمہ سعدیہ کے پاس، وہاں پر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں لے کر گئی تھی دودھ پلانے کے لیے، پرورش کے لیے، وہاں پر ایک مرتبہ ایسا ہوا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک شخص آیا، آپ کو نیچے مارا، پھر آپ کی ہارٹ اوپن سرجری کی، پھر جوڑ دیا، پھر چلے گئے۔ بچے بھاگتے ہوئے ماں کے پاس گئے، اے امی جان، آج تو محمد آپ کے بیٹے کو کسی نے مار دیا ہے۔ ماں بھاگتی 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 گئی، امانت امانت، اور اس ماں نے آپ کی برکات اور فیوز دیکھے ہوئے تھے، کتنا بابرکت بچہ، کتنا بابرکت بچہ، جیسے گود میں اٹھایا تو سینے میں دودھ آ گیا، اونٹنی پر بٹھایا اونٹنی میں دودھ آ گیا، گھر گئے بکریوں میں دودھ آ گیا۔ اللہ 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 اللہ! اتنا پیارا بچہ۔ اب بہت فکر مند ہوئے، جا کے دیکھا تو چہرہ تھوڑا سا غمگین سا چہرہ بنا ہوا تھا، تنہا تنہا کھڑے تھے۔ کیا ہوا بیٹے جی؟ کہا ہے امی جان یہ ہوا۔ بھاگتی ہوئی ماں آئی اور مکے لے کے چلی گئی۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کی امانت ہے، کچھ ہو گیا تو میں کیسے جواب دوں گی، کیسے جواب دوں گی؟ پھر کب ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ سارا کا سارا ورک آؤٹ کہاں کیا گیا؟ یہاں پر کیا گیا، یہاں پر کیا گیا۔ میں یہ بات کیوں کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے جو میرے ساتھ شیطان ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ مجھے خیر ہی کی رہنمائی کرتا ہے، برائی میرے دل میں نہیں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، سارا کا سارا ورک آؤٹ نفس پر ہوا ہے، دل پر ہوا ہے، لہٰذا دل پر بہت قابو رکھیے، ہمیشہ جو ہے دعائیں کیجئے، جو میں نے آپ کو دعائیں سکھائی تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، توحید مضبوط ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے جو اللہ نے مثالیں دی ہیں ان پر غور کرے۔ یہ دنیا کے زندگی کے دن ایک جیسے نہیں رہتے، بندے کو اللہ پر یقین ایک جیسا رہنا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ تُوقِنُونَ، جو مومن ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے ساری خوشیوں کا وہاں انتظار کرتے ہیں۔ دنیا میں ساری خوشیاں تو نہیں مل سکتی بھائی، ساری خوشیاں دنیا میں نہیں مل سکتی، کیونکہ آزمائش کا گھر، آزمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے، قید خانہ، الدنیا سجن المومن جنت الکافر، کافر کی جنت ہے، مومن کا تو قید خانہ، قید خانہ۔ اچھا بھلا چل رہا تھا، گرا ٹانگ ٹوٹ گئی، اچھا بھلا کھا پی رہا تھا، اچانک فوڈ پائزن ہو گیا، اچھا خاصا دیکھ رہا تھا، کوئی مچھر آنکھ میں گیا، آنکھ ڈسٹرب ہو گئی۔ قید خانہ، آزمائش کی جگہ، ہمیشہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں رہتا، اللہ پر یقین مضبوط رہنا۔ اچھا جی میرے بھائیوں، اس کے بعد جو ہے بڑا مضمون متقین کی 8 صفات بتائے گئے، اور 3 صفتیں، 3 علامتیں برے لوگوں کی بھی بتائی گئی۔ اللہ ہمیں برائی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اچھا رکھے اور نیک صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، سب سے پہلے وفادار ہوتے ہیں۔ آج سب کچھ ہیں، ہم وفادار نہیں، نہ اللہ کے ساتھ وفادار، نہ نبی کے ساتھ وفادار، نہ ماں باپ کے ساتھ وفادار، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وفادار، نہ دوست کے ساتھ وفادار، نہ نمازوں کے ساتھ وفادار، کسی کے ساتھ وفادار۔ لالچ، حرص، سب مطلب کی دنیا، کہتے نا مطلب کی دنیا، کہنا آسان ہے، سدھرنا مشکل ہے۔ وفاداری شعار اسلام کے اندر سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے وفاداری۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ صحابہ ایک غزوہ کے اندر بہت بھوکے پیاسے زخمی بھی ہو گئے، پانی کرنے لگے،
ایک شخص ایک ہی گلاس لے کر آیا، کہا بھائی لیجئے پانی، وہ والا تڑپ رہا تھا، کہا اس کو دے دو، وہ والا کہا اس کو دے دو، جب آگے پہنچے واپس آیا تو یہ وفات پا چکا تھا۔ وفاداری رب سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، خود ضرورت ہوتے ہوئے بھی، بہت ضرورت لیکن دوسرے کو دے دیتے تھے، بھائی نہیں یہ اس کا کام ہو جائے، اس کا کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، آج کل لوگ اپنا رشتہ لگوانے کے لیے دوسری بچی کا رشتہ توڑتے ہیں۔ جانتے آپ کتنی بڑی بے وفائی، کتنی بڑی خود غرضی، اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے دوسرے کے بزنس کو ڈاؤن کرتے ہیں، اس کے اندر بڑی چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ کیسے؟ یوفون بعہد اللہ، اوہو میرے بھائیوں وفاداری، ولا ینقضون المیثاق، تو میرے بھائیوں صلہ رحمی کرتے، صلہ رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ میثاق میں جو وعدہ لیا گیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ خوف خدا ان کے پاس ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن بڑا سخت حساب ہو، سخت حساب۔ میں ایک آصف صدیقی ایک اچھے کونسلر ہیں، کبھی کبھی ان کو میں سنتا ہوں، آپ بھی سنا کرو، سنتا رہتا ہوں۔ ایک دن وہ بڑا اچھا جملہ کہہ رہے تھے مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا یہ تو میری امت اس وقت رسوا ہوگی جب اس میں وہن ہو جائے گا، وہن۔ صحابہ نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرے گا، موت سے نفرت کرے گا، ڈرے گا، نفرت کرے گا، اس وقت یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، مار کھائے گا، بہت پریشان ہوگا، بڑی بے عزتی کی زندگی گزارے گا۔ اس وقت جب دنیا کو پسند کرے گا، موت سے نفرت کرے گا۔ آصف صدیقی کہہ رہے تھے یہ موت سے نہیں ڈرتا لیکن حساب و کتاب سے ڈرتا ہے۔ مومن کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ یخشون ربہم، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ کہیں اللہ کے پاس جب حساب و کتاب ہوگا نا اس وقت کیا کروں، اس وجہ سے ضرور ڈرتے۔ مرنے سے نہیں ڈرتے، مرنے کو تو پسند کرتے ہیں، یہ قید خانے سے زندگی کب چھوٹے گی، اس کے پاس کب جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے نا، جب اللہ کے سامنے اللہ نے نبیوں کو، تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ اجازت، فرشتے کو بھیجتے اجازت، بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ اور مزید رہنا چاہتے ہیں تو بتائیں، آپشن۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری ہستیاں تھیں۔ آپشن انبیاء کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے بس فرشتہ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا نا تو فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ فرمایا دنیا اب آپ کے لیے بچھانا چاہتے ہیں، سب کچھ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیا دعا کر رہے تھے؟ نہیں اے اللہ اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا احساس دلایا، حساب سے ڈرنا ہے۔ من حوسب عوقب، جس سے حساب ہوا نا اس کو ضرور سزا ہوگی۔ استغفر اللہ، ایسے بتایا نبی علیہ السلام نے۔ کیسے فرمایا؟ جس سے پوچھ تاچھ ہو گئی، یہ تو نے کیوں کیا، ایسا تو نے کیوں کیا، اس چیز کا حساب دے، اس چیز کا حساب دے۔ فرمایا بس وہ پھنس گیا، وہ پھنس گیا۔ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ، کوئی نہیں جواب دے سکتا۔ یہ جو بہت بڑی تقریریں کرتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ سب سے پہلے میں تو یہ تمام علماء کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ علماء کو دکھاوے سے بچائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے میں رکھے، اللہ پردے میں رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیوب پر پردے ڈال دے، اور رب تعالیٰ انسانیت کے لیے نفع بخش بنائے، نفع بخش بنائے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی نفع بخش بنائے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کسی سے حساب نہیں، جو جس سے حساب مانگا جائے گا بس وہ پکڑا جائے گا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت میں جا سکتا ہوں ورنہ حساب دے کر۔ اور پھر وہ ایک حدیث بھی بتائی کہ ایک بندہ کہے گا میں تو اپنے عمل، کہا اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جا، وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے بہت عمل کیے، تو اللہ آنکھ کی نعمت صرف رکھیں گے، آنکھ کی نعمت۔
پورے عمل، تو آنکھ کی نعمت بھاری ہو جائے گی، پھر کپ کپانے لگ جائے گا، ڈر جائے گا، اس پسینہ آ جائیں گے، کہیں اللہ نہیں یہ تو پھر بھول ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، عملوں سے نہیں، اللہ کی رحمت سے۔ عمل تو سبب ہے، عمل کرنے ہیں، آخری وقت تک کرنے ہیں، آخری سانس تک عمل نیک کرتے رہنا ہے، کہ تاکہ اللہ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیک بندوں کی سفارش کر سکے، سبب بن جائے۔ نہیں میرا بندہ نمازی تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھو گے تو قرآن سفارش کرنے لگ جائے گا، روزہ رکھو گے تو روزہ سفارش کرنے لگ جائے گا، نماز پڑھو گے تو نماز سفارش کرنے لگ جائے گی۔ نہیں، اس بندے کو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، اچھا بنائے۔ اچھا میرے بھائیوں، اس کے بعد صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومنوں کی ایک صفت بتائی، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، اب آہستہ آہستہ تراویح والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے پھر یہ بے وفائی کر رہے ہیں، وعدہ توڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے لاؤ اور خود بھی نماز کے لیے آؤ، دوستوں کو بھی لے کر آؤ۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کے بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ زیادہ افضل چھپ کے کرنا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اللہ، یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ گالی والے کو یہ کہہ دینا کہ بھائی نہیں میں روزے سے ہوں، تو بڑا مشکل کام ہے، ورنہ رات تک ٹینشن رہتی ہے، بی پی تیز ہو جاتا ہے، بی پی تیز۔ استغفر اللہ، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر برے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وہ کون سے ہیں؟ سورہ اعراف کی نمبر آیت 25 میں فرمایا، ایک تو وہ وعدے توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد بچاتے ہیں، یہ برے لوگ۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اپنے اندر محاسبہ کرنا چاہیے، کیا میں وعدہ توڑتا ہوں؟ کیا قطع رحمی کرتا ہوں؟ کیا زمین میں فساد کرنے والی باتیں کرتا ہوں؟ فساد کس سے ہوتا ہے؟ حسد سے ہوتا ہے، غیبت سے ہوتا ہے، چغلی سے ہوتا ہے، جھوٹ سے ہوتا ہے، بات سمجھ آگئی نہیں؟ چوری سے ہوتا ہے۔ یہ تمام فساد کی چیزیں، جھوٹ، فساد کی چیز، غیبت، اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے، بات سمجھ آگئی نہیں؟ ہاں، اور 2-3-4 جھوٹ ملا کر یہ فساد کی چیزیں، یہ برے لوگوں کی نشانی ہے۔ برے لوگ، اللہ ان کو کبھی پسند نہیں کرتے، نہ کبھی عزت دیتے۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، پھر میرے بھائیوں، پچھلے قوموں کا ذکر ہوا اور ان قوموں کی کچھ غلطیاں بتائی گئیں۔ کیا غلطیاں بتائی گئیں؟ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں شک کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ کیا اللہ ہے یا نہیں؟ جیسے میں نے اوپر توحید کی باتیں بتائی نا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ شک کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ سوال کرنا ہے۔ اور کیا کرتے تھے؟ رسولوں کو کہتے تھے یہ تو جناب انسان ہے، اب ان کو رسول کیسے مان لیں؟ ہم کیسے مان لیں رسول؟ یہ تو انسان ہے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے نفسوں میں سے رسول اس لیے بنائے تاکہ تمہارے اور ان کے معاملات برابر رہیں۔ دین کے اندر یہ آپ کے قائد ہیں، لیکن معاملات آپ ان سے سیکھ سکو، لہٰذا اس لیے ہم نے رسول بنائے اور آپ کے نفسوں میں سے بنائے۔ اسی طرح سے وہ لوگ اپنے دین کو اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ باپ دادے کو بہت ترجیح دیتے، ابا ایسے کر رہے تھے نا، اماں ایسے کر رہی تھی، مولوی صاحب ایسے کر رہے تھے، امام ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں کے مقلد ہیں، کہتا ہے فلاں کے مقلد۔ تقلید کرتے تھے آبا و اجداد کی، پرانے بزرگوں کی، کیا کرتے تھے؟ تقلید کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ بڑے نقصان پانے والے۔ قیامت کے دن رسول ان سے پوچھیں گے بھئی تم ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے پاس میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ جب قرآن آ گیا تھا تو تم نے ان لوگوں کی تقلید کیوں کی؟ ابا کی بات کیوں مانی؟ اماں کی بات کیوں مانی؟ مولویوں کی بات کیوں مانی؟ کیا تمہارے پاس میرا پیغام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا تھا؟ بہت رسوا ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑے جواب ہیں۔ اس کے بعد جو اہم بات، بہت سارے مضامین ہیں، باہر کیف ایک مضمون بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ مومن کی مثال اور وہ جو کلمہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، یہ پیارا کلمہ جو کہ عرش پر بھی لکھا ہوا ہے، کہاں پر بھی لکھا ہوا ہے؟ عرش پر۔ اس کی تحقیق میں نے اس وقت کی کہ ایک
بریلوی، اللہ اس کو ہدایت دے، میں ٹرانسلیٹر تھا مسجد نبوی میں، حیا میں ٹرانسلیٹر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو ایک مرتبہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ شخص، ہم دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو میں نے ایک آدمی کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہی بات بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بخش دیا؟ تو ہم نے کہا قرآن میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کچھ اللہ سے کلمات کے ذریعے ملاقات کی، بار بار اللہ سے التجا کی، کچھ پڑھ کے۔ وہ کیا پڑھا تھا؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو بخش دیا۔ کہا یہ تمہارے مولویوں نے بتایا ہے، نجدیوں نے، وہابیوں نے۔ اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بخشنا، تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا اللہ محمد کے وسیلے سے بخش۔ کس کے وسیلے سے؟ تو وہ آدم علیہ السلام نے جب یہ وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا۔ یہ بات کس نے کہی؟ اس شخص نے۔ میں یہ منبر پہ بیٹھ کے بات بتا رہا ہوں، بالکل سچا واقعہ۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا بخاری میں۔ تو بھائی میں تو پوری بخاری مجھے تھوڑی یاد ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں یاد ہے پوری بخاری۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے دوستوں کو فون کیا، بڑے بڑے علماء کو، مجھے لگتا ہے معراج ربانی صاحب کو بھی میں نے بہت سارے علماء کو فون کیا۔ میں نے کہا جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے پوری تحقیق کرنے کے بعد کہا یہ جھوٹی روایت ہے، دارمی میں یا طبرانی کا نام لیا، جھوٹی روایت، لا الہ الا اللہ عرش پر ہے، یہ روایت موجود ہے، یہ جو آگے جوڑا ہوا ہے یہ من گھڑت بات، من گھڑت بات سمجھ آ گئی؟ دیکھا کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سیدھا بخاری کا کہہ دیتے ہیں، اور جس کو بخاری نہیں آتی ہوگی وہ تھوڑا ایسا پیارے نبی پر جھوٹ نہیں ماننا ہے نا، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ اللہ اور رسول پر جھوٹ ماننا، بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن یہ جو باطل عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے یہودیوں کی آپ کو میں نے بات بتائی تھی کہ برجستہ اللہ پر جھوٹ باندھ دینا، نعوذ باللہ، برجستہ اللہ پر جھوٹ باندھ دینا، جو ان کی صفات میں سے ہے۔ جو ایسے کرتا ہے وہ یہودیوں کی روش پہ چلتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ عرش پر بھی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو ہم نے تمہارے لیے مثال بیان کی ہے، اور کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک درخت کی سی دی ہے، پاک درخت کی سی۔ اگر کسی کو کوئی ایسا درخت مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ کیسا والا درخت؟ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، بڑا مضبوط، بڑا مضبوط، آندھی کے چلنے سے، بڑے بڑے اولے برسنے سے کسی چیز سے بھی نہ وہ اکھڑتا ہے، نہ نقصان ہوتا ہے، نہ اپنے پھل کو نقصان دیتا ہے، نہ خود اس کی ٹہنیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کلمے کی مثال، کلمے کی مثال۔ اور کیا کرتا ہے وہ درخت؟ ایک تو اس کا تنا بڑا پائیدار، اس کی ٹہنیاں اوپر آسمان پر، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، بالکل پرفیکٹ، ہر موسم میں پھل دیتی، ہر موسم میں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کی مثال ہے۔ دنیا پوری ایک انسان کو تکلیف دینا چاہے مومن کو نہیں دے سکتی۔ اصحاب اخدود والے کا کیا واقعہ ہے؟ چھوٹا بچہ جس نے کلمہ پڑھا تھا، پوری دنیا جمع ہو گئی، وقت کے ظالم اور جبابرہ طرح طرح کی سزائیں دینے چاہے۔ کیا وہ مر گیا تھا؟ نہیں مرا تھا۔ جا کے اصحاب الاخدود میں، یا جب ہم اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے تو میں وہاں واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ ایک بچے نے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کس کس طرح سے اس کو قتل کرنا چاہا تھا۔ شجرۃ طیبہ، کلمہ پڑھنا، کلمے پہ ڈٹے رہنا، کوئی وقت کا ظالم سے ظالم بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک، جس طرح اللہ نے فرمایا نا وہ پھل وقت پر دیتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اللہ چاہے تو روک لے، اللہ چاہے تو روک لے۔ کلمہ پڑھنے والے کو شہادت نصیب کر دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو یہ مثال دی میرے بھائیوں، بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔ فرمایا لوگوں کے لیے ہم مثال بیان کرتے ہیں تاکہ نصیحت پکڑے۔ پھر جو ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، جو کفر پہ رہتے ہیں، کفر پہ رہتے ہیں۔ ابو طالب نے کو کہا گیا بھائی کلمہ پڑھ لو، تو آخر میں کیا کہنے لگے؟ نہیں، میں باپ دادا کے دین پر، وہی کلمہ ہے جو ان کا تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی دے اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ ایک خبیث درخت کی مثال ہے اس کی، تھوڑی سی ہوا آئی گر کے، تھوڑی سی آندھی چلی پھل بھی گر۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟
टहनियाँ नीचे, कोई उसको पसंद नहीं करता आंगन में लगाना, ना दरख्त ना उसको आंगन में लगाना पसंद करता है, ना खेत में लगाना पसंद करता है। ये मिसाल है कुफ्र की, ना अपने खेत में लगाना पसंद करता है, ना आंगन में लगाना पसंद करता है। किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं, ना खुशबू, ना फल, ना लकड़ी काम की, ना टहनी काम की, कुछ फ़ायदा नहीं। बात समझा? हर कोई चाहता है उसको उखाड़ के फेंक ही दिया जाए। ये कुफ्र की मिसाल है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। रब सुब्हानहू व तआला ने आखिर में बहुत सारी नसीहतें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं की शक्ल में हमें की हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में जो बड़ा सबक है, उनकी दुआओं में जो बड़ी अहम नसीहतें हैं वो ये हैं कि बंदे को हमेशा अपनी बस्ती के लिए अमन की दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले दुआओं का तरीका ये है, अपनी ज़ात के लिए, फिर अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपना घर, अपना अड़ोस पड़ोस, अपना वतन, अपना गांव, अपनी बस्ती, अपना स्टेट, अपना मुल्क, इस तरह से दुआएं करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी जल हादल बलद आमीना, अल्लाह मेरे इस वतन को, मेरे इस शहर को, मेरी इस बस्ती को अमन वाली बस्ती बना। आप करते हैं दुआ? मोदी कर गया, मोदी घर में घुस गया आकर। सबसे पहले अपने लिए, वतन के लिए अमन की दुआ कर, अल्लाह अमन रखना, शर्रियों के शर, जालिम के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमाना। देखो कैसी दुआ, क़यामत तक उस शहर को पुरअमन बना दी। सुभान अल्लाह। तारीख़ी अगर वाक़े बयान करने लगूँ तो यकीन जाने पूरी रात गुजर जाए। हाँ, कि जो लोग अपने घर के लिए, वतन के लिए दुआएं करते हैं, बड़े से बड़ा दुश्मन उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता, उसके पास आ नहीं सकता, फरिश्ते उसके आगे सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों ने मुझे इस तरह के वाक़े बताए। सुभान अल्लाह। बात समझ आगे नहीं? जब दुआ करो अपने वतन, कैसे हरमैन में दुआ होती है, अपने बादशाहों के लिए, अपने वतन के लिए, अपने फलों के लिए, अपने जो खेती बाड़ी है उसके लिए। नबी अलैहि सलाम ने कैसे दुआ की मदीना के लिए? पहले ज़मीन के लिए दुआ की, फिर बर्तनों के लिए भी दुआ की। बर्तनों के, अल्लाह हमारे मुद में बरकत दे, हमारे सा में बरकत अता फरमा, खजूरों में बरकत दे, हमारे शाइर में, हमारी तमाम चीज़ें जो यहाँ से उगती हैं उससे दुनिया पूरी खा रही है मदीने की खजूर। ख़त्म हुई है नबी की दुआ। आप भी अपने आम के लिए दुआ करते हो? यहाँ क्या होता? आम होता। हम जैसे कश्मीर में सेब के लिए दुआ करते हैं, कहते हैं ओले बरस गए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे भाइयों, अंबिया की दुआओं से बसीरत मिलती है, सोच मिलती है। बड़ा आदमी किस तरह आदमी बनता है? सब के लिए दुआएं करने से बड़ा बनता है। ये नहीं मुझे 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 मुझे, उससे बड़ा नहीं बनता। सब के लिए दुआएं, शुरुआत नफ्स से करनी है, सब के लिए मांगना है, ज़मीन के लिए भी मांगना है, वतन के लिए भी मांगना है, अमन के लिए, नस्लों के लिए मांगना है, नस्लों के लिए। देखो दुआ पर चलते हैं, बात ख़त्म करेंगे। क्या क्या करना है? अमन के लिए दुआ करनी। फिर किसके लिए दुआ करनी है? बुत परस्ती से हिफाजत। कहीं हम या हमारी नस्ल या हमारा ये गांव, हमारा मोहल्ला, हमारा मुल्क इस्लाम से भटकना चाहिए, इस्लाम से भटकना चाहिए। क्या दुआ करनी है? वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी शिर्क से बचा लेना और मेरे बच्चों और मेरी औलाद को भी क़यामत तक शिर्क से बचा लेना। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, इलाही हमें नमाज को कायम करने वाला बना। बच्चे को सुला कर आ जाते हैं, खुद नमाज पढ़ने आ जाते हैं, होता है ना ऐसा? हाँ, बच्चा रात का थका हुआ है, ये सो जाए और ख़ुद माशाअल्लाह पहली सब रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा। फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहि, अल्लाह ऐसा शहर बनाना कि तमाम लोगों के दिल इसकी तरफ खींचे हुए आए। मरते हुए भी कहता है काश मक्का चला जाता, मक्का पैसे जोड़ता रहता, इतने सारे हो गए, हाँ अब काबा जा सकता हूँ। तहवी इलैहि, अल्लाह दिलों में इतनी मोहब्बत डाल देना, तड़पा देना, ज़िंदगी का ख्वाब एक हो, काबा कब देख लो, है ना ऐसे? हाँ, ज़िंदगी का ख्वाब बन जाता, एक मरतबा काबा देख लो फिर मर जाओ। तहवी इलैहि, अल्लाह दिलों को इतना मोहब्बत डाल देना कि दिल गिर जाए। तहवी कहते हैं गिर जाए। बात समझ आ गई नहीं? हाँ, इस तरह से। उसके बाद मेरे भाई वर्ज़ुक़हुम मिनथ थमरात, फिर इलाही इनको फल देना, इनको रोज़ी देना।
پیارے نبی سے روزی مانگنا یہ عبادت ہے، اللہ سے روزی مانگنا۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا سنا، دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا اللہ مغفر لی، بس اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اور ایک روایت میں وجبرنی، طاقت بھی دے، بریو وجبرنی ثابت ہے، مول صاحب سے پوچھ لینا، ثابت ہے، وجبرنی بھی کہنا ہے، وجبرنی ورزقنی، ورزقنی۔ تو روزی اللہ تعالیٰ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ ہی روزی دینے والے، الرزاق اس کی صفت ہے، سب سے بڑی زیادہ روزی دینے والا، پتھر کے بیچ میں کیڑے کو بھی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھاڑتا آدمی دیکھتا کیڑا چل رہا ہے، کون دے رہا وہاں پہ روزی اس کو؟ سانس کون دے رہا ہے؟ آنکھیں، عقل، شعور، سمندر کی تہ میں ہمیں ڈال دیا جائے ہم مر جائیں گے، وہاں مخلوق ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بہت بڑا درخت ہے، کاٹو گے بیچ میں کیڑے ہوں گے، کون دیتا روزی؟ اللہ سبحان اللہ۔ تو روزی اللہ سے مانگنا، اللہم انی اسألک، کس طرح سے؟ علما نافعا ورزقا طیبا، طیبا، الہی ہمیں پاک روزی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا وہ مومنین کو بھی حکم دیا۔ پھر آیتیں پڑھی، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ تو حلال روزی مانگنا، حلال روزی تلاش کرنا اور اس میں مالداری مانگنا یہ جائز ہے، بلکہ عبادت ہے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد مغفرت کی درخواست، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے سکھایا۔ پھر کیا کہا؟ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بچوں کو بھی بخش دے، یعنی آل و اولاد کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنوں کو قیامت والے دن۔ دیکھو والدیہ، والدین کا کہہ کر آل و اولاد سارے مراد ہیں۔ بیوی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، بڑے بخیل ہے جو شوہر بیوی کے لیے نہیں دعا کرتے، تو بیوی کے لیے بھی دعا کثرت سے کرنی چاہیے، اس کے لیے خوب جنت مانگنی چاہیے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب بیمار ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ عائشہ آپ کا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ اچھی ہو جائے گی، اگر اللہ نے اسی بخار میں آپ کی وفات لکھ دی تو میں خود کفناؤں گا، دفناؤں گا، کتنی خوش نصیب ہوں گی آپ کہ میں آپ کے لیے جنت کی دعا کروں گا، اللہ آپ کو جنت دے دے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور جب کوئی خوش ہو تو اس سے دعا کروانی چاہیے، یہ سنت ہے۔ بہت خوش تھے، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا دنیا کی ذہین ترین انسان، ذہین ترین عورت۔ اب وہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہت بڑی کتاب لکھی گئی ہے، اپنی بیٹیوں کو لے کر دو عورتوں کو پڑھاؤ، تو ذہین، انہوں نے ویسے ہی موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ، ہاں بیویوں کو چاہیے کہ شوہر سے دعا کروائیں اور شوہروں کو چاہیے کہ بیوی کے لیے خوب دعائیں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، الہی اس میری بیوی عائشہ کو بخش دے، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ۔ ہماری ماں عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے شکر میں آپ کی گود میں سر رکھ گئی، اتنی خوش ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے کہ میرے شوہر نے میرے لیے دعا کی ہے اور میری بخشش کی دعا کی، بس سمجھ آ گئی نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر سی آج کے درس کی باتیں تھیں جو بہت میں نے مختصر کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اللہ دعائیں انبیاء کی، صالحین کی، فرشتوں کی دعائیں، نیک لوگوں کی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا حصہ رکھ لے، اور ان کی دعاؤں میں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرمائے، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ مولا کریم تیرے اسماء و حسنہ کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، تو وہاب بھی ہے اور رزاق بھی،
تو باسط بھی ہے اور غنی بھی۔ اللہ ہماری نیک حاجات کو اور ضروریات کو تو مکمل فرما دے، پورا کر دے، اور خانہ غیب سے اس کے لیے وسائل مہیا فرما دے، اور خانہ غیب سے ان کو مکمل کر دے، اور ان میں ہماری مدد کر، ہماری عزت رکھ، دنیا آخرت میں کامیاب کر۔ جو بیمار ہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں کشادگی عطا فرما دے، جو قید و بند کے اندر رہائی عطا کر دے۔ مولا کریم ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عافیت کی دولت سے نواز، اور ہدایت کی دولت سے نواز، اور جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، زندوں کو ہدایت دے، اور اللہ ہمیں جہنم سے اور ہمارے آل اولاد، بیوی بچوں، ماں باپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جو بھی ایمان پر ہیں آزادی نصیب کر دے۔ آمین وصلی اللہ علیہ الکریم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔